السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں۔ یہ کون علی ہیں؟ یہ وہی علی ہیں جن کی شجاعت اور بہادری کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ وہ علی ہیں جو امام حسن امام حسین کے والد ہیں۔ یہ وہ علی ہیں جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ یہ وہ علی ہیں جو فاتح خیبر ہیں۔ وہ قلعہ خیبر کے میدان میں جو کوئی اکھاڑ نہ سکے، وہ مولا علی نے اکیلے اس قلعے کو اکھاڑ دیا۔ یہ علی کی بہادری ہے۔ آج بھی مولا علی کی تلوار ذوالفقار آج بھی چمک رہا ہے۔ یہ علی کی ہمت، علی کی شجاعت، علی کی بہادری آج بھی ہمارے دلوں میں راج کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کچھ سوالات ہمارے ماسٹر صاحب پوچھیں گے۔ اب میں ماسٹر صاحب کو دینے جا رہا ہوں کہ جو سوالات آپ کے دل میں ہیں وہ آپ اس مائک کے ذریعے ظاہر کریں۔ بہت بہت شکریہ حافظ جی، اور تمام ہمارے اسلامی بھائی بہن جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ لگاتار ہمارے ساتھ ہماری گفتگو کو دھیان سے سمے دے رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آگے ہم لوگ اپنے بڑھتے ہوئے، آج حافظ قاری صاحب نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز کے قصے بہت ہی جانباز ہوئے ہیں، اور ان کی تلوار ذوالفقار جو بتا رہے ہیں حافظ جی، تو ہم جاننا چاہیں گے کیا شمشیر ذوالفقار کا اپیوگ کربلا کے میدان میں ہوا تھا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھے ماسٹر صاحب۔ مولا علی کے بارے میں تلوار سیف ذوالفقار تلوار امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اس بابا کی تلوار کو استعمال کیے تھے۔ امام حسین کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تلوار بابا علی، مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ اس تلوار میں جنگ لگ چکی تھی، پرانی ہو چکی تھی، لیکن وہ تلوار جب امام حسین کے ہاتھ میں آئی، جب بابا علی کی تلوار حسین نے تھاما تو وہی تلوار اتنی تیز چل رہی تھی جیسے کہ اس میں اتنی دھار ہو جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ روٹی کا ٹکڑا ان سے نہیں ٹوٹتا تھا، لیکن جب اسلام کی بات آتی تھی تو وہی علی ایک شیر کی طرح، ایک بہادر کی طرح پھر آگے بڑھتے تھے اور اپنے بہادری کا جوہر دکھاتے تھے۔ آپ کو بتاؤں، ایک بار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک، ایک کافر سے کشتی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، آپ ہمیں پٹک کر کے دیکھیں، آپ ہمیں پٹک کر کے دیکھیں تو میں مان جاؤں۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشتی ہو جاتی ہے۔ ایک بار پٹک دیے، کہا انہوں نے کہ کہیں مجھ میں کچھ کمی ہو گیا ہے، دوسرے بار کیا جائے۔ جب دوسرے بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پٹک دیے، پٹکنا تھا، پٹک کر کے ان کے سینے پر چڑھ گئے۔ جب سینے پر چڑھ گئے تو وہ مشرک کافر نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیے، وہ شیطان مردود تھوک دیا۔ علی نے ان کے سینے سے اپنے پیر کو ہٹا لیتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مشرک کافر حیران میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے پٹک دیے اور میرے سینے پر بیٹھ گئے، میں نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ نے پھر بھی مجھے چھوڑ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو جواب دیتے ہیں، اے مشرک، میں تجھ سے جو پہلے لڑ رہا تھا تو اس وقت
میں اس لیے لڑ رہا تھا کہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو میرے دین کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اب اسلام کا دشمن نہیں، اب میرا دشمن ہو گیا، اب مجھ سے ہو گئی۔ اگر میں غصے کے مارے اپنے دشمنی کا بدلہ تجھ سے لیتا تو میں جو ہے غصے والوں میں ہو جاتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا، میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اخلاق، یہ بہادری، یہ شجاعت تھی۔ اور آگے چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے کارنامے آپ کو بتاؤں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں۔ وہ قلعہ خیبر، فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کئی صحابہ کرام اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے، لیکن وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا، وہ قلعے کا دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی سے فتح نہیں ہوتا تھا۔ مطلب اس قلعے پہ حملے ہوئے، خیبر کے قلعے پہ کئی اٹیک ہوئے، یعنی حملے ہوئے، لیکن کوئی بھی حملہ کر کے اس پہ کامیاب نہیں ہو پایا، اس کو اپنا قبضہ نہیں کر پایا۔ بہت سارے صاحب جو ہے اس پہ حملہ کیے، اٹیک کیے، لڑائیاں ہوئیں، لیکن کوئی اس میں سفل کامیاب نہیں ہوا۔ انت میں جو ہے ان کو جو ہے کیا بلایا جاتا ہے؟ جی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کہ جاؤ اے علی، اب قلعہ خیبر کا جو قلعہ ہے اب تمہیں کو فتح کرنا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کے اندر، اس قلعہ کے اندر جو سردار تھا، جب انہوں نے سنا کہ ابو طالب کا بیٹا آیا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، علی کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے، وہ میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن مولا علی نے ایسی سازش چلی، وہ خود بخود قلعہ بند تھا، ایسی سازش چلی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جو سردار تھا وہ کھول کر کے سامنے آئے، قلعے کا پھاٹک کھول کر کے سامنے آئے اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کے جوہر دکھائے، اپنے تلوار کی کاٹ سے اس قلعہ کے سردار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وار دکھاتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس قلعے کو تاریخ بتاتی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قلعے کا جو فاٹک تھا، جو گیٹ تھا، اس کو ہی تو اکھاڑتے ہیں۔ اس قلعے کا جو فاٹک تھا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اور تمام صحابہ کرام پیچھے تھے، پھر سب کے سب اس قلعے کے اندر انٹری کر جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ قلعہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہوا اور مسلمانوں کا قبضہ اس میں آ گیا۔ یہی نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں جنگ خندق کے موقع پہ، جب جنگ خندق ہونے والا تھا، وہ مدینہ کے ارد گرد جو ایریا تھا کچھ دوری سے وہ گڑھا کھود دیا گیا تاکہ مکے والے جب بھی حملہ کریں گے اس گڑھے میں گر جائیں گے اور مسلمان اس پر وار کر دیں گے اور اسی گڑھے میں ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مکے کے دشمن کافر مدینے پر چڑھائی کیے اور جو ہی اس خندق کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے جال سازی کر دیے ہیں، کھائیاں اور گڑھا کھود دیے ہیں، اب کیا کریں؟ لیکن اندھا دھون جو ہے
ادھر سے گھوڑے ٹپکاتے ہوئے آ گئے، جس میں ابو سفیان بھی تھے۔ وہ ابو سفیان گھوڑے ٹپکا کر کے خندق کو پار کر کے مدینے کی طرف ادھر اس پار آ گئے۔ اللہ اللہ، اور للکار خندق کو پار کر گئے اور للکار کے کہنے لگے کہ ہے کوئی، اے محمد تم میں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ ہمارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ کافر مشرک ہمیں للکار رہا ہے تم میں کوئی ایمان اور ضرورت اور ایمان کا جذبہ والا جو اس کافر سے مقابلہ کر سکے؟ کوئی صحابہ تیار نہیں ہوئے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کافر کی بات کو سن کر کے فرمایا اب اس کافر سے مقابلہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا علی کرے گا، میرا علی جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرتے ہیں، ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں، اور جب ابو سفیان کے پاس وہاں پہنچتے ہیں میرے دوستو، وہ سواری پر تھے، ابو سفیان سواری پر تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے، زمین پر تھے۔ باتیں ہونے لگی اور باتیں ہوتے کہا اگر تم میں دم ہے تو نیچے آ جا، گھوڑے پہ سوار ہو کے کیا بات کر رہے ہو؟ ابو سفیان نیچے اتر جاتا ہے اور اتر کر کے گھوڑے کے پیر میں ایسا تلوار مارتے ہیں کہ ان کے آگے کے پیر اور پیچھے چاروں پیر اس کا کاٹ دیتے ہیں، اور گھوڑا جو ہے بہت درد کے مارے زمین پر گر جاتا ہے اور تڑپتا ہوا وہ گھوڑا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت زیادہ دکھ اور درد ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان وار کیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کو خالی دے کے ایسا وار مارا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیے اور کہا کہ دیکھ، اس کا ہاتھ نہیں اس کا پیر کاٹ دیے، اور کہا دیکھ چوٹ اور درد کا احساس کیسا ہوتا ہے، احساس کر۔ اس کے بعد ان کے پیر کو کاٹ کر کے زمین پر گرا دیے اور مولا علی چھوڑ کر کے چلے جانے لگے۔ سفیان کہنے لگا اے علی مار دے، تڑپا مت، جتنا جلدی ہو سکے مجھے مار دے، یہ درد میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، جتنا جلدی ہو سکے مجھے مار دے تاکہ میری شریر سے میرا روح نکل جائے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اپنے تلوار سے اس ابو سفیان کو وہیں ان کو فینار جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم سے بھی نوازا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی علم کا دروازہ ہے، اس لیے جو بھی مسئلہ پوچھنے آئے گا سب سے پہلے وہ دروازے پر آئے گا اور دروازے پر میرا علی رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی علم کا دروازہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے حافظ جی قاری صاحب کا کہ آپ کے سامنے انہوں نے جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زاماجی کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے بڑی ہی تلینتا کے ساتھ خصوصاً اس کو سنا۔ اللہ تعالیٰ یا رب العزت یا رب العالمین یا غفور الرحیم یا پاک پروردگار عالم، جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی بہن اس کارکرم کو یعنی ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مولا یا اللہ تعالیٰ ان کی ہر جو تمنائیں دل میں ہیں یا پروردگار عالم خصوصاً ان کی جو دعائیں ہیں، ہر آدمی کی تمنائیں ہوتی ہے، اللہ پاک پروردگار سے مانگتا ہے۔ مولا ہم لوگ کی یہ دینی تعلیم کی جو باتیں سن کر کے مولا خوش ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے طفیل میں مولا ان کی ہر من کی جو ہے خواہش ہے، التجا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے مولا۔ ہم سب کی یہی دعا ہے یا رب العزت رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔